दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। मेयरशिप के इलेक्शन का और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का कराची में मार्का असर हो गया, मगर इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात भी उठ रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं कुछ सहाफ़ी भी इसके ऊपर सवाल उठा रही हैं और जमात इस्लामी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। और परवेज़ लाई की बेगम भी मैदान में और इमरान खान नियाज़ी और पिंकी पीरनी की गिरफ्तारी कब। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी अज़रबैजान से, तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस व्लॉग में। और सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ ये खुशखबरी जो अज़रबैजान से पाकिस्तान को मिली है। एक तो अज़रबैजान एयरलाइन पाकिस्तान से अपना सफ़र शुरू करने जा रही है, अपना ऑपरेशन जो है ना ये करने जा रही है इस्लामाबाद और कराची से। और उसके साथ साथ अज़रबैजान ने पाकिस्तान को सस्ती LNG देने का भी मुआहदा किया है और पाकिस्तान बाहमी तजारत को फ़रोग़ देते हुए पाकिस्तान के चावलों के ऊपर से जो कि एक्सपोर्ट करता है, तो ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म कर दिया अज़रबैजान ने। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक और नई मंडी जो है ना ये खुली है। तो शुक्रिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपने हक़ अदा कर दिया वज़ीर ख़ारजा होने का। तो परवेज़ लाई साहब की अहलिया भी मैदान में आ गई हैं। पहली बार उन्होंने अपना एक ऑडियो बयान जारी किया है, उसके अंदर उन्होंने एक तो ये चीज़ बोली है कि परवेज़ लाई अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, डटे हुए हैं, मगर वो कितने डटे हुए हैं इस बात का अंदाज़ा आप परवेज़ लाई की उस बयान से लगा सकते हैं जो उन्होंने अदालत के अंदर गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से या अपने मिलने जुलने वालों से किया कि अगर मैं किसी से मिलूँगा तो फिर ही मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोचूंगा ना। तो इससे पता चलता है अपने मौक़िफ़ पर वो कितना कायम है। बाकी उनकी हालत के ऊपर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। दवाइयों वगैरह का भी उन्होंने इतराज़ किया कि वो नहीं मिल रही दोबारा और फैमिली को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें खैर इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि ये सिर्फ़ इल्ज़ामात है, इल्ज़ाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान नियाज़ी और पिंकी पीरनी इसकी गिरफ़्तारी कब है ये मैं एंड पर आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं कराची के इंतखाबात का मैं ज़िक्र करता हूँ, मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का। तो जब लोकल बॉडीज़ के जब इलेक्शन हुए कराची में, गालबन ये सेकंड फेज़ में हुए थे, तो उसी वक्त जमात इस्लामी ने रौला रप्पा डालना शुरू कर दिया था। हालांकि उनका रौला रप्पा जो है ना कोई बनता नहीं था। तो हाफिज़ नईम साहब जो कि 2013 से गालबन हैं जमात इस्लामी के अमीर कराची के, तो उन्होंने बोला था कि हमारी सीटें जो है ना ये कम की गई हैं। हालांकि उसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी, बल्कि जो ख़बरें जो ज़ेर गर्दश कर रही थी वो यही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें कम करके उनको रिड्यूस करके स्प्लिट मैंडेट के लिए जमात इस्लामी को जो है ना ये सीटें उनकी बढ़ाई गई हैं और कुछ PTI की सीटें बढ़ाई गई हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दुश्वारी पेश है। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का मेयर जो है ना वो अपना नाम बना सके, डिप्टी मेयर अपना नाम बना सके। तो तारीख़ी तौर पर जो जिन लोगों के हाथ में पावर होती है, तो उन्होंने माजी में भी एक यानी कि एक बयान है, मुझे इस वक्त याद नहीं किससे वो मंसूब है, तो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम कराची उसके हवाले नहीं कर सकते। तो ज़ियाउल हक़ के बाद ये एक ग्रैंड ऑपरेशन ये शुरू हुआ था, ग्रैंड प्लान शुरू हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम बड़े शहरों से आस्ता आस्ता ख़त्म करने की साजिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि उसकी जो है ना उसकी नुमाइंदगी को जो है ना ये ख़त्म करने की साजिश की गई। तो काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ, कराची की हद तक तो बहुत हद तक वो कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने पहले जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया, फिर जब जमात इस्लामी वो भी मैं आगे चलकर बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल किया, तो फिर बाद में MQM ने जमात इस्लामी को रिप्लेस कर दिया। तो फिर MQM जो है ना ये कराची के ऊपर राज करती रही और कराची इस वक्त जो पसमानदगी का शिकार है, जो लोग जो है ना उसके ऊपर उसकी पसमानदगी के ऊपर
تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے نا مدعا پاکستان پیپل پارٹی پر ڈال رہے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کراچی جو ہے نا یہ میونسپلٹی ہے اور یہ ناظم یا میئر وغیرہ جو بھی یعنی کہ وقت کا ہو تو یہ اس کے انڈر آتی ہے، یہ پروونشل ڈومین کے اندر نہیں ہے، نہ ہی یہ فیڈرل کے اندر اتنی آتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا یہ ترقی یا جو پلاننگ وغیرہ ہے یہ کراچی کی یہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے، جس کے اوپر ہم جو ہے نا یہ بلا شرکت غیر حکمران رہی ہے کافی عرصہ۔ تو خیر انتخابات یہ کراچی میں ہوئے، میئر کے لیے ڈپٹی میئر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں کے اوپر میدان مار لیا، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ رن آف الیکشن سے ہوا، چونکہ 184 سیٹیں جو ہے نا یہ چاہیے تھیں، 367 کا ایوان تھا، وہ اس طرح تھا کہ 155 پاکستان پیپلز پارٹی کی، 130 جماعت اسلامی کی اور 63 پی ٹی آئی کی، 14 مسلم لیگ نون کی اور 5 جو ہے نا متفرق تھی۔ تو ان کو ٹوٹل ملا کر 360 بنتے ہیں، اور ان کا جو ہاف ہے وہ 184 کے اوپر جو بھی لیتا تو اس نے کامیاب ہو جانا تھا۔ اگر 184 کی فگر اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں لیتا تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی میجارٹی آف ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ ہوتا ہے، تو میجارٹی آف ووٹ کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے 173 سیٹیں لی اور جماعت اسلامی نے صرف 160 سیٹیں لی، حافظ نہیں لی، اور انہوں نے رولا ڈال دیا کہ جناب ایک تو لوگوں کو یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، تو آپ کی اکثریت کیسے تھی؟ کیونکہ یہ ڈال رہے ہیں پی ٹی اے کے 63 جو ہے نا وہ جو ووٹر تھے، جو اراکین تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ ڈال رہے ہیں، تو اپنے ساتھ بالکل وہ ان کو اگر وہ ڈال لیتے، اگر پی ٹی آئی آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی تو اگر آپ یہ میجارٹی اگر آپ یہ فارمولہ اپلائی کرتے ہیں کہ اقلیت کو اکثریت کے اوپر جانا یہ مسلط کیا گیا، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ 63 میں سے تقریباً کوئی 33 پی ٹی آئی کے اراکین نے حافظ نعیم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے بولا کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینے، اور انہوں نے اپنی فری ول سے بولا، اور میڈیا کے ساتھ بھی وہ انٹریکشن میں رہے، جبکہ حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو خیر اتنا الزام نہیں لگا رہی تھی کہ جناب یہ جو تقریباً کوئی 30 یا 30 سے زائد جو بندے ہیں تو ان کو زبردستی جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ نے روکا ہے، یہ رگمال بنایا ہے، اغوا کیا ہے، یا یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ بکے ہیں، ان کو نوٹ لگائے ہیں۔ تو بھائی اگر سندھ گورنمنٹ نے ان کو نوٹ لگائے ہیں تو عمران خان نیازی نے جب یہ ان 63 لوگوں کا جب یہ سودا کیا تھا تو آپ نے عمران خان نیازی کو کتنے پیسے دیے تھے آپ یہ بتائیں؟ کیونکہ بکاؤ مال صرف پی ٹی آئی میں ہی ہوتا ہے، تو ویسے یہ ہے تو سچ کہ بکاؤ مال یہ پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، مگر اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے پاکستان، کیونکہ یہ بکنے خریدنے والا تو اس کے اندر کوئی کھیل ہوا ہی نہیں ہے، اسپیشلی ان لوگوں کا جنہوں نے حافظ نعیم کو ووٹ نہیں ڈالے، کیونکہ انہوں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالے، انہوں نے تمام پروسیس کا انہوں نے یہ بائی کاٹ کیا، یہ ان کا حق ہے کہ وہ تمام پروسیس کا بائی کاٹ کرے۔ پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ ڈالتے تو پھر آپ الزام لگاتے تو اس کے اندر کچھ وزن بھی ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ووٹ خریدے ہیں، ان کو جنا لالچ دے کر تو اپنی طرف ان کو کیا ہے۔ تو اکثریت اور اقلیت کا جو فارمولہ بناتے ہیں تو اس وقت جماعت اسلامی بھی اور پی ٹی آئی کے وہ جو پرمغز لوگ ہیں اور صحافت کے اندر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یہ اعزاز سید صاحب کا بھی ایک میں نے یہ سنا جو ٹاک شاک ان کا شو تھا عمر چیمہ کے ساتھ، تو انہوں نے بھی جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو لتاڑنے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ جمہوریت کی شکست ہوئی ہے، کیونکہ اقلیت کے اوپر جو ہے نا یہ اکثریت کے اوپر اقلیت جو ہے نا یہ فتح یاب ہوئی ہے۔ تو سرکار اس وقت جماعت اسلامی سے بھی میرا یہ سوال ہے، پی ٹی اے سے بھی میرا یہ سوال ہے، جب سنجرانی صاحب پہلی دفعہ سینٹ کے چیئرمین بنے تھے، آج سے تقریباً کوئی 5.5 سال پہلے کی بات ہے، یا 5.5 سال سے کچھ کم عرصہ ہوگا، حاصل بخش بزنجو کے ساتھ ان کا غالباً مقابلہ تھا، تو اس وقت اکثریت جو ہے نا یہ اس وقت ادھر تھی، حاصل بزنجو کے پاس اکثریت تھی، سنجرانی کے پاس اقلیت تھی، تو سنجرانی پھر کیسے بن گیا جناب یہ بتائیں؟ اس وقت آپ نے اعتراض کیا۔ پھر آ جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی اور سنجرانی کا مقابلہ، تو گیلانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھا گیلانی، اس کی وہ اکثریت میں تھا،
تو اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، غلط طریقے سے 7 ووٹ جو ہے نا وہ ان کو مسترد کیا گیا، تو پھر جو ہے نا اقلیت والے کو یہ تھوپ دیا گیا اکثریت کے اوپر۔ اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے تو اس وقت آپ نے بھنگ بھی تھی، جماعت اسلامی نے بھی اور جو ہے نا پی ٹی اے والوں نے، دیگر لوگوں نے بھی، تو ابھی آپ جو ہے نا یہ واہ ویلا کر رہے ہیں۔ اگر مرتضی بہا کراچی کے میئر بن گئے ہیں تو آپ خوش دلی سے ان کو قبول کریں اور کراچی کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کریں، جس طرح یہ سعید غنی صاحب نے کہتا ہے کہ ہم سب کو اپروچ کریں گے، کراچی کا 50 سالہ منصوبہ بنائیں گے، اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے ایک تو نمبر 1 آپ نے جو ہے نا یہ استدعا کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ جناب اس نتیجے کو، اس پروسیس کو جو ہے نا یہ کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ جو اراکین ہے، یہ جو آپ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، تو جماعت اسلامی ان کے لیے جو درخواست لے کر وہ چلے گی الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب یہ بندے اغوا ہوئے ہیں، یہ سندھ حکومت نے ان کے اندر جو سیکورٹی والے ہیں انہوں نے اغوا کیا، تو پی ٹی اے نے تو، کیونکہ پی ٹی اے کے یہ ممبر تھے، انہوں نے تو کوئی کمپلین نہیں کی، تو کرنی تو ان کو چاہیے تھی۔ تو خیر یہ ان کی بھی یہ درخواست جو ہے نا یہ مسترد ہوگی۔ تو جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اس وقت جس طرح عمران خان نیازی کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے جو ہے نا یہ جہاں پر الیکشن ہو رہا تھا نیشنل آرٹ سینٹر کے اندر، جماعت اسلامی نے اپنا کیمپ بھی لگایا اور اپنے گنڈے بھی کٹے کیے لوگوں کو دھونس دھانتلی جو ہے نا یہ دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو دمکا کر ہم یہ ووٹ لے سکیں، مگر جو نتیجہ نکلا وہ نکلا۔ تو جماعت اسلامی نے حافظ نعیم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا، اور قربان جاؤں ان کے اوپر۔ ایک تو حافظ صاحب نے کال دی ہے احتجاج کی، آج کی، دوسرا سراج الحق جو امیر جماعت اسلامی ہے، اتنے غیر ذمہ دار ہیں، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب 3.25 لاکھ ووٹ پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور 9 لاکھ جو ہے نا ووٹ پڑے جماعت اسلامی کو۔ تو کائنڈلی جا کر جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن سے یہ فگر نکالیں، یہ آپ کی فگر ریورس ہے، آپ ریورس جو ہے نا یہ فگر بیان کر رہے ہیں قوم کو، تو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں قوم کو۔ تو اب ہم آتے ہیں، اور جماعت اسلامی کا یہ میں ہسٹری آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کبھی بھی جمہوری دور کے اندر کراچی کے اوپر حکمران نہیں رہی۔ پہلی بار جماعت اسلامی کے ناظم جب ضیاء المردود تھا، جماعت اسلامی کی یہ اعلیٰ کار تھی، جماعت اسلامی کی بغل بچہ تھی، ضیاء اللہ کی بغل بچہ تھی یہ جماعت اسلامی، تو اس وقت ان کا عبدالستار افغانی 1979 میں جب ضیاء اللہ نے بلدیاتی نظام انٹروڈیوس کروایا تو 2 بار یہ منتخب ہوا کنزیکٹیو بعد، ایک بار 1979 سے لے کر 1987 تک، تو عبدالستار افغانی جماعت اسلامی کے یہ حکمران ہے آمریت کے دور میں۔ دوسری بار آمریت کے دور میں جب مشرف کی آمریت تھی 2001 سے 5 تک، ان کے نعمت اللہ خان صاحب جو ہے نا یہ کراچی کے جو ہے نا وہ ناظم رہے کراچی کے۔ تو جماعت اسلامی کا کردار تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ آمریت کی گود میں بیٹھ کر آتی ہے، تو آمریت کا سہارا اس کو ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوست دامدری سے جس طرح یہ گراؤ جلاؤ کی سیاست کر رہے ہیں، تو کراچی کے جو ہیں لوگ جو جن کی ذمہ داری ہے کراچی کے اندر امن پیدا کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی، کراچی کے عوام، تو وہ جماعت اسلامی کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کو دوبارہ دردوں کی گراؤ جلاؤ کی سیاست کے اندر وہ نہیں جانے دیں گے کراچی کو، یہ میرا کبھی یقین ہے۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان نیازی کی طرف۔ تو عمران خان نیازی اور بشرا پنکی پیٹنی، تو ان کی گرفتاری متوقع ہے، یہ آنے والے کوئی 4-6 دنوں کے اندر اندر یہ گرفتار ہو جائے گی۔ تو یہ جو خبریں اس وقت مارکیٹ کے اندر زیر گردش ہیں، ایک تو عمران خان توشہ خانہ کیس کے اندر بھی ہے، دوسرا یہ القادر کے اندر بھی، اور تیسرا جو ہے نا یہ اہم چیز جو ملٹری کورٹ کے اندر عمران خان نیازی کا جو ٹرائل چلنے جا رہا ہے، تو اس کے اندر بھی عمران خان نیازی کی گرفتاری بنتی ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر یا تو دونوں میں سے کم بشرا پنکی پیٹنی جو ہے یہ گرفتار ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا دن پاکستان کی سیاست کے لیے کیا نوید لے کر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔